الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نہایت واجب احترام مسلمان دوستوں بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں پر اتنا مہربان اور اتنا رحم کرنے والا ہے کہ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی رب کی نافرمانی کرے، یہاں تک کہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو گناہوں سے بھر دے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں توبے کا دروازہ کھول رکھا کہ نافرمان بندہ، گناہگار بندہ جو مایوسی کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، یہ بھی رب کے سامنے آ جائے، اللہ کے سامنے توبہ کرے، شرمندگی اختیار کرے، مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے، اللہ ایسے آدمی کو بھی معاف کر دے، اتنا رحیم ذات ہے۔ یہ ہمارا دین اسلام کا ایک حسن ہے، جس کی خوبصورتی ہے کہ اس میں ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی جتنا بھی مایوسی ناامیدوں کے اندھیروں میں پڑا ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے آخری کتاب کے اندر اس آدمی کو خوشخبری دی ہے، بشارت سنائی ہے کہ جو بھی آدمی ہو، جتنا بھی مایوسی ہو کے، ناامیدی ہو کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، ہر طرف سے ناامید ہے، اللہ کے سامنے اخلاص سے توبہ کرے، اخلاص سے توبہ کرے، اللہ اس آدمی کو اپنا دوست بنا دے، اتنا مہربان ہوتا، صرف معاف نہیں کرتا، اپنا دوست بنا دیتا، اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے التائب حبیب اللہ، گناہ سے توبہ کرنے والا، اللہ سے معافی اور مغفرت طلب کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا، حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب، کتنا رحیم سے، کتنا مہربان سے۔ اور اس انسان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا۔ اگر انسان سے رب کی بغاوت میں آ جائے، سرکشی میں آ جائے، نافرمانی اختیار کرے، اللہ کے احکامات میں کوتاہی کرے، یہ جو نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، یہ بندے اور اللہ کے تعلق کے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ گناہ سے یہ یاد رکھو، بندہ اللہ سے دور، گناہوں کی وجہ سے بندہ رب سے دور ہوتا ہے، اللہ کے در سے دور ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ اس بزرگ نے فرمایا اللہ تمہیں سزا دیتا ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس بزرگ نے فرمایا جس دن تو رب کی نافرمانی کرے بتا اس دن تمہیں رات کو
کو تہجد کی توفیق کبھی ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ نے اس دن جس دن تو رب کی نافرمانی کرے رات کو اپنے سامنے کبھی تمہیں کھڑا کیا ہے؟ اس دن تمہیں اپنے گھر کے اندر سجدے کی توفیق کبھی دیا ہے؟ اللہ کے سامنے رونے دھونے کی توفیق دیا ہے؟ دعا کی توفیق تمہیں دیا ہے؟ وہ کہتے نہیں۔ کہا قرآن کی تلاوت کی توفیق دیا؟ کہا نہیں۔ کہا اپنے ذکر کی توفیق دیا؟ کہا نہیں۔ اس بزرگ نے کہا اور سزا کس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اپنے در پر بند کیا، اپنے در سے محروم کیا، اور سزا کیا ہوگا؟ مسلمان رب کے در سے محروم ہو جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے محروم ہو جائے، اس سے بڑا سزا کیا ہے؟ تو فرمایا تمہیں رب سزا دیتا ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں۔ تو یہ اصول اور ضابطہ ہے، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس سے نیک اعمال کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ اللہ کسی سے مال کو نہیں چھین لیتا گناہ کرے، مال تو اللہ نے کفار کو بھی دیا ہے، یہ تو قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ جب بندہ رب کا نافرمان ہو جائے تو اللہ اس سے نیک اعمال کی توفیق کو چھین لیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق چھین لیتا ہے، اپنے ذکر کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے رب کا عذاب۔ اور دنیا کے مشکل کام اس کے لیے کرنا آسان ہوگا، 5 منٹ اللہ کے فریضے نماز کو پڑھنا مشکل ہو جائے۔ فضول باتوں کے لیے، فضول مجلسوں میں بیٹھنا گرتو اس کے لیے آسان ہوگا، لیکن رب کی بات کو سننا 5 منٹ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ اور کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، یہ گناہوں کی سزا ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ اللہ اس کو صاف کر دیتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ ایک وقت اس طرح آ جاتا ہے کہ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اچھا، جب دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جائے پھر علامت اس کی کیا ہے؟ اس کی علامت ہے کہ آدمی مسجد کے اندر کام ہو، اللہ کے گھر میں کام ہو، بازاروں میں خوش ہو، اللہ کے سامنے دعا کرنا، یہ لذت اس کو نصیب نہیں ہوتی، یہ نعمت اللہ سے چھین لیتا ہے۔ یہ دعا کرے گا دل ہی نہیں لگے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا دل نماز کے اندر متوجہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو کیا رب کے سامنے سجدہ لگا کر پھر بھی اللہ کی طرف توجہ اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ جب بندہ مسجد میں اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، سجدہ لگا کر پھر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو مسلمان اپنے بندہ کس جگہ پر اللہ کی طرف متوجہ ہو؟ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں مقصد یہ ہوتا ہے ہماری توجہ اللہ کی طرف برابر ہو۔ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے بندہ، توجہ اللہ کی طرف برابر ہو۔ لیکن جب دل سیاہ ہو جائے، دل سیاہ ہو جائے تو پھر اللہ رب نیک اعمال کی لذت کو چھین لیتا ہے۔ نیک اعمال کی لذت اللہ چھین لیتا ہے، پھر گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیک عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، نیک عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو 5 وقت فریضہ جو نماز ہے، کتنا وقت اس پر 10 منٹ 5 منٹ، لوگ دنیا کے مشکل کام کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو کہہ دو کہ نماز کا وقت ہے، نماز کی ضرورت ہے، اس پر باری ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دل کی سیاہی کی علامت ہے۔ جب بندہ گناہ کرے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نیک اعمال بندے پر بوجھ بن جاتا ہے اور گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، رب کی نافرمانی اس کے لیے آسان۔ اور جب بندہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے،
پھر نیک عمل کرنا آسان صرف نہیں بلکہ نیک عمل کرنے میں اللہ اس کو لذت نصیب کر دیتا، لذت اس کو نصیب ہو جاتا۔ پھر صرف 5 وقت نماز پر اس کا گزارا نہیں ہوتا، وہ راتوں کے اندھیروں میں اٹھ کر رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پوری دنیا وہ سوئی ہوئی ہوتی ہے اور یہ رب کا بندہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق، اس کو رات کو اس کو مطلب چین اور سکون نہیں آتا جب تک تہجد کی نماز نہ پڑھے، اللہ سے مناجات نہ کرے، راز و نیاز نہ کرے۔ تو اس وجہ سے یہ گناہ، اللہ کی نافرمانی، یہ رکاوٹ ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ جب ہم گناہ کریں گے، رب کی نافرمانی کریں گے، اللہ سے تعلق ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے پہلا شرط یہ کہ ہم رب کی نافرمانی کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں، پھر دل میں نور نصیب ہوگا، نور نصیب ہوگا، پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر آپ کو جو خوشی نصیب ہوگی اس کا ایک عجیب لذت اور مزہ ہے۔ لیکن کیا کرے، ہم نے دنیا کی لذت ہے وہ تو حاصل کی ہے، لیکن نیک اعمال کی لذت اس سے بہت سے لوگ محروم۔ اس وجہ سے ایک اللہ والا کہتے ہیں کہ رات کو نیند کا مزہ تو پورے چکا ہے، رات کو نیند کا مزہ تم نے چکا ہے، لیکن رات کو اٹھ کر رب کے سامنے کھڑے ہو کر اور اللہ کے سامنے رونے دھونے میں جو مزہ ہے وہ تمہیں نہیں چکا، یہ انسان اس کو بھی ذرا چکا۔ ہنسنے کا مزہ تو ہم نے چکا ہے، وہ لذت تو ہم نے حاصل کی ہے، لیکن اللہ کے سامنے رونے میں جو مزہ ہے وہ ہم نے نہیں چکا۔ اللہ ہمیں وہ نصیب کرے۔ بازار میں ہم جاتے ہیں، اپنا نظر بد استعمال کرتے ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں اے انسان، تو نے بد نگاہی کا مزہ تو چک لیا ہے، لیکن رب کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے نظر جھکانے کا مزہ ہمیں نہیں چکا۔ جب بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنا نظر جھکائے کہ میرا رب اس پر ناراض ہوتا ہے، اللہ ایسے آدمی کو ایمان کی حلاوت نصیب کرے۔ یہ نظر جھکانے میں جو مزہ ہے وہ نظر اٹھانے میں نہیں، اللہ کے سامنے رونے میں جو مزہ ہے وہ ہنسنے میں نہیں ہے، اور رات کو رب کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ مناجات میں، نماز پڑھنے میں جو مزہ ہے وہ نیند میں نہیں ہے، اور فضول باتوں کا، گپ شپ کا یہ مزہ ہم نے چکھ لیا، لیکن اللہ کے ذکر کا مزہ ہم نے نہیں چکھا۔ اللہ ہم سب کو یہ مزے نصیب فرمائے، اور یہ تب ہوگا مسلمان جب ہم رب کی نافرمانی کریں۔ پھر نیک اعمال میں ایک عجیب لذت ہے، ایک عجیب نورانیت ہے، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔